اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا فضائل اعمال کا گھر کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم فضائل اعمال کے حکایت صحابہ کے باب نمبر 11 سے واقعہ نمبر 11 جو ہے حضرت عبداللہ بن ابی کا اپنے باپ سے معاملہ پڑھیں گے۔ سن 5 ہجری میں بنو مستلق کی مشہور جنگ ہوئی۔ اس میں ایک مہاجر اور ایک انصاری کی باہم لڑائی ہو گئی۔ معمولی بات تھی مگر بڑھ گئی۔ ہر ایک نے اپنی اپنی قوم سے دوسروں کے خلاف مدد چاہی اور دونوں طرف جماعت پیدا ہو گئی، اور قریب تھا کہ آپس میں لڑائی کا معرکہ گرم ہو جائے کہ درمیان میں بعض لوگوں نے پڑھ کر صلح کرا دی۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا اور نہایت مشہور منافق اور مسلمانوں کا سخت مخالف تھا، مگر چونکہ اسلام ظاہر کرتا تھا اس لیے اس کے ساتھ خلاف کا برتاؤ نہ کیا جاتا تھا، اور یہاں اس وقت منافقوں کے ساتھ عام برتاؤ تھا۔ اس کو جب اس قصے کی خبر ہوئی تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ لفظ کہے اور اپنے دوستوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا اپنا ہی کیا ہوا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو اپنے شہر میں ٹھکانہ دیا، اپنے معاملوں کو ان کے درمیان آدھو آدھ بانٹ لیا۔ اگر تم ان لوگوں کی مدد کرنا چھوڑ دو تو اب بھی سب چلے جاویں۔ اور یہ بھی کہا کہ خدا کی قسم ہم لوگ اگر مدینہ پہنچ گئے تو ہم عزت والے مل کر ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو عمر بچے تھے، وہاں موجود تھے۔ یہ سن کر تاب نہ لا سکے، کہنے لگے خدا کی قسم تو ذلیل ہے، تو اپنی قوم میں بھی ترچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، تیرا کوئی حمایتی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، رحمان کی طرف سے بھی عزت دیے گئے ہیں اور اپنی قوم میں بھی عزت والے ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ اچھا چپ رہے، میں تو ویسے ہی مذاق میں کہہ رہا تھا۔ مگر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست بھی کی کہ اس کافر کی گردن اڑا دی جائے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت نہ فرمائی۔ عبداللہ بن ابی کو جب اس کی خبر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ قصہ پہنچ گیا تو حاضر خدمت ہو کر جھوٹی قسمیں کھانے لگا کہ میں نے کوئی لفظ ایسا نہیں کہا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ نقل کر دیا۔ انصار بھی کچھ لوگ حاضر خدمت تھے، انہوں نے بھی سفارش کی کہ یا رسول اللہ، عبداللہ قوم کا سردار ہے، بڑا آدمی شمار ہوتا ہے، ایک بچے کی بات اس کے مقابلے میں قابل قبول نہیں، ممکن ہے سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہو یا سمجھنے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عذر قبول کا فرما لیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی خبر ہوئی کہ اس نے جھوٹی قسموں سے اپنے کو سچا ثابت کر دیا اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھٹلا دیا تو شرم کی وجہ سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی ندامت کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے۔ بالآخر سورہ منافقون نازل ہوئی جس سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی اور عبداللہ بن ابی کی جھوٹی قسموں کا حال معلوم ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت، قیمت، موافق اور مخالف سب کی نظروں میں بڑھ گئی، اور عبداللہ بن ابی کی جھوٹی قسموں کا حال ظاہر ہوا۔ جب مدینہ منورہ قریب آیا تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے، جن کا نام بھی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اپنے اور بڑے پکے مسلمان تھے، مدینہ منورہ سے باہر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور باپ سے کہنے لگے کہ اس وقت تک مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک اس کا اقرار نہ کرے کہ تو ذلیل ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ صاحبزادے ہمیشہ سے
باپ کے ساتھ بہت احترام اور نیکی کا برتاؤ کرنے والے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تحمل نہ کر سکے۔ آخر اس نے مجبور ہو کر اس کا اقرار کیا، واللہ میں ذلیل ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہے۔ اس کے بعد مدینے میں داخل ہو سکا۔ حضرات، اسی طریقے سے فضائل اعمال کا گھر کی تعلیم کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھیں گے۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔